السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک وائی ٹی سی کی طرف سے۔ آج ہمارے پاس ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال میں سے ایک حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ حقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا حقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی فضائل اعمال کی ایک حدیث۔ اللہ پاک ہمیں نماز صحیح ٹائم پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک صحیح ٹائم پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت گنہگار ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک مجھے ہدایت دے اور سیدھے رستے پہ لگائے اور اپنے رستے میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آ جاؤ نماز کی طرف۔ میرے دوستو، آ جاؤ نماز کی طرف، اس سے پہلے کہ یہ سانسیں رک جائیں، اس سے پہلے کہ یہ سانسیں رک جائیں۔ میرے دوستو، دن میں 5 وقت اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میرے دوستو، دن میں 5 وقت اللہ پاک ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ پاک کا مؤذن، اللہ پاک کا پیے ہمیں دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں دے کے ہمیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ نیند سے بہتر ہے نماز، نیند سے بہتر ہے نماز۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ وہ کون سا دھوکہ ہے جس نے آپ کو اللہ کی طرف آنے سے روکا ہوا ہے؟ میرے دوستو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو، زبان سے یہ بات ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو پھر ہمیں کس چیز نے مسجد میں جانے سے روک رکھا ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ مر کے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر کون سی چیز نے ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک رکھا ہے؟ میرے دوستو، آ جاؤ یہ دنیا کے دھوکے چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ دین محمد مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اونچا دین میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اونچا مقام میرے اللہ کا، سب سے اونچا سٹیٹس میرے اللہ کا، سب سے بڑا میرا اللہ، اس پوری کائنات پہ میرے اللہ کی حکومت۔ میرے دوستو، یہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ۔ میرے دوستو، اگر زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، تو میرے دوستو کس چیز نے اللہ کی طرف جانے سے ہمیں روک رکھا ہے؟ میرے دوستو، کس چیز نے ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روک رکھا ہے؟ میرے دوستو، ہر شخص نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے دوستو، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں لوٹ کے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو میرے دوستو، کون سا دھوکہ ہے جس نے اللہ کی طرف جا کے جھکنے سے ہمیں روک رکھا ہے؟ کون سا دھوکہ ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننے سے ہمیں روک رکھا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ زندگی اور موت کا مالک اللہ، میرے دوستو یہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ۔ تو میرے دوستو، کون سی ایسی بات ہے جس نے مجھے اور آپ کو مسجد میں جانے سے روک رکھا ہے؟ میرے دوستو، دن میں 5 دفعہ اللہ کا پیے، اللہ کا مؤذن ہمیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہے، پر ہم اپنی دکان سے، اپنے آفس سے، اپنے کام سے نہیں اٹھتے کہ پڑھ لیں گے۔ میرے دوستو، یہ حدیث کے اندر یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آگے صحابی نے ہم تک پہنچایا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قضا نماز کر کے بھی اس نے نماز ادا کی، اس کو بھی 80 برس تک جو ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ نماز قضا کر کے پڑھنے کا بھی اتنا عذاب ہے۔ میرے دوستو، نماز اپنے وقت پہ ادا کرو۔ میں بھی بہت گنہگار ہوں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے نماز صحیح ٹائم پہ پڑھنے کی۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف، ہمیں لوٹ کے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں لوٹ کے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں جا کے مرنا ہے۔ ایک سانس کا کوئی پتہ نہیں میرے دوستو، یہ سانس اندر گئی ہے، یہ باہر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ میرے دوستو، کون سی سانس ہماری آخری ہو، کب اور کہاں ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کب اور کہاں ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔
جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی اور موت کا مالک اللہ، نفع اور نقصان کا مالک اللہ، اس پوری کائنات کا مالک اللہ، تو وہ کون سا دھوکہ اور کون سی بات ہے جس نے آپ کو مسجد میں جانے سے روکا ہوا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے مسجد میں جانے سے روکا ہوا ہے؟ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف آنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تو میرے دوستو وہ کون سی بات ہے جس نے مسجد میں جانے سے روکا ہوا ہے؟ وہ کون سا ایسا لفظ ہے، وہ ایسا کون سا حوصلہ ہے جس نے آپ کو مسجد میں جانے سے روکا ہوا ہے؟ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ میرے دوستو صبح اور شام بلا رہا ہے۔ میرے دوستو نماز کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ مشکل سے ایک نماز میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی پیاری زندگی دی، اتنی پیاری زندگی دی اور ہمیں اتنا کچھ دیا میرے دوستو، بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگتا، بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانی ہم سے نہیں مانگتا، یوسف علیہ السلام جیسی قربانی ہم سے نہیں مانگتا، جو قربانیاں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ہم سے نہیں مانگتا۔ میرے دوستو وادی طائف کے وہ پتھر یاد کرو، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیٹ پہ باندھے ہوئے پتھر یاد کرو، کتنی تکلیف انہوں نے ہمارے لیے کاٹی ہے۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے اپنی اولاد کا، اپنی آل اولاد کا سوال نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنی امت کا سوال کیا کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے 3 باتیں فرمائی کہ ایک نماز مت چھوڑنا، اپنے ایک ماتحت کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، ایک لا حول ولا قوت کی تسبیح مت چھوڑنا۔ میرے دوستو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے فرمان پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے دوستو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، ابھی یہ سانسیں چل رہی ہیں میرے دوستو، ابھی جسم میں طاقت ہے میرے دوستو، ابھی یہ پیروں میں جان ہے ہمارا بوجھ اٹھانے کی۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، جا کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے کے لیے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ ہمیں صبح شام بلا رہا ہے میرے دوستو، بہت پیار کرتا ہے۔ ماں باپ کا پیار بھی کچھ نہیں میرے اللہ کے پیار کے آگے، ماں باپ کا پیار بھی کچھ نہیں میرے اللہ کے پیار کے آگے، ماں کا پیار بھی کچھ نہیں میرے اللہ کے پیار کے آگے۔ میرا اللہ پاک بہت پیار کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ میرے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ آگے مسلمانوں تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ میرے دوستو میں بہت گناہگار انسان ہوں، آپ بہت اچھے ہو، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ لگا دے۔ میرے دوستو آ جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ سانسیں رک جائیں، اس سے پہلے یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، میرے دوستو اس ٹائم آنکھیں کھلنے کا کیا فائدہ جب یہ آنکھیں بند کرنے کا ٹائم آ جائے گا۔ میرے دوستو جب یہ سانس رک جائے گی اس ٹائم، اگر ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی اس ٹائم ہمیں خیال آئے گا تو اس ٹائم کیا فائدہ۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، ابھی طاقت بھی ہے، ابھی ہمت بھی ہے، آ جاؤ میرے اللہ کی طرف، آ جاؤ میرے اللہ کی طرف۔ سب سے اونچا سٹیٹس میرے اللہ کا، سب سے بڑا میرا اللہ، سب سے اونچا دین میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔